اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کو میری جانب سے آداب۔ ابھی ہم نے 7واں سبق دیکھا تھا۔ 7واں سبق وغیرہ الحمدللہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو نوٹ بک ورک کے لیے 7ویں سبق کی تمام سوالات کو اچھی سے سمجھا دیا ہے۔ جتنا میں نے بتایا ہے صرف آپ کو اتنا ہی اپنے نوٹ بک کے اندر لکھنا رہے گا۔ اس کے بعد 7ویں سبق کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ 8واں سبق جو ہے وہ بورڈ کی طرف سے حذف کر دیا گیا ہے۔ حذف کر دیا گیا یعنی اس کو نکال دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو اس کی اسٹڈی نہیں کرنا رہے گی۔ اب 7ویں سبق کے بعد 8واں سبق تو ختم کر دیا گیا۔ اب اسٹارٹ ہوگا ہمارا 9واں سبق۔ 9ویں سبق کا نام ہے دسترخوان۔ اسے وزیر آغا نے لکھا تھا۔ ہم نے بھی اسے پڑھ چکا تھا۔ اب اس کا میں آپ کو نوٹ بک ورک، اس کا آپ کو جو نوٹ بک کے اندر آپ کو جو لکھنا ہے، جو سوالات لکھنا ہے، جو مشق کرنی ہے، آپ کو جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے، میں اس کے لیے آپ کے لیے یہاں پہ سوالات آسانی سے سمجھا دے رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ جو میں نے پرانے ویڈیوز بنائے تھے دسترخوان کے، وہ ویڈیوز دیکھیے اور اس کے حساب سے وہ سامنے رکھیے اور اپنے تمام سوالات کو حل کیجیے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں، یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 50 کے اوپر، صفحہ نمبر 50 پر یہاں آپ کو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے سبق کا بغور مطالعہ کیجیے، یعنی غور سے دھیان سے پڑھیے اور سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ نیچے دی گئی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اور جیسے انسٹرکشنز دیے گئے ہیں، ہے نا، اس کو کیا کرنا ہے، غور سے پڑھنا ہے اور اسے ہم نے کیا کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پہ نیلے کلر میں 1 لکھا ہوا ہے، سوال نمبر 1 ہے نا۔ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ کھانے کے طریقوں میں ذیل کی تبدیلیوں کو ترتیب وار لکھیے۔ یعنی جو کھانا جب ہم لوگ کھاتے ہیں تو اس میں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے آپ دیکھیے یہاں پر 4 آپشنس لکھے ہوئے ہیں۔ تبدیلیوں کو ترتیب وار لکھنا، یعنی اس 4 کو آگے پیچھے کر کے لکھا گیا ہے۔ اب ہم کو پہلے غور کرنا ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے۔ 4 آپشنس میں پہلا دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ پہلا نمبر ہے پلیٹ ہتھیلی پر سجا دی گئی۔ دوسرا، آلتی پالتی مار کر کھانا۔ تیسرا، ٹہل ٹہل کر ہم کلام ہوتے ہوئے کھانا۔ اور چوتھا ہے سر جوڑ کر کھانا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ہمیں دھیان دینا ہے کہ کیسے پہلے کھانا کھایا جاتا تھا، ہے نا، سر جوڑ کے کھایا جاتا تھا یا تبدیلی آتی گئی، پہلے کیسے آئی، پھر کیا ہوا اور آخر میں کیا ہوا، ہے نا۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ اس دسترخوان جو سبق ہے اس کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرا سوال ہے یہاں پر، دسترخوان پر بیٹھتے ہی ہونے والے پہلے فائدے کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ سوال کیا ہے، واپس سے سمجھا رہا ہوں۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی ہونے والے پہلے فائدے کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اب ہمیں اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھنے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے نا۔ کیوں؟ ان سارے سوالات کے جوابات کس کے اندر ملیں گے؟ ہم نے جو سبق دسترخوان پڑھا ہے، میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اسی کو دیکھو گے، اس کا جواب آپ کو، ان ساری چیزوں کا جواب اسی کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ تیسرا سوال ہے تہذیبی گراف کے اوپر جانے سے، تہذیبی گراف کے اوپر جانے سے مصنف کے اختلاف کا سبب تحریر کیجیے۔ اب تہذیبی گراف، جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں گراف ایسے نا، نیچے سے 1 2 3 4 ہے نا، 10 20 30 اوپر گراف پیپر جو ہم لوگ بناتے ہیں، لیکن یہاں پہ تہذیبی گراف یعنی کلچرل گراف جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، کہ کس طرح سے انسان زمین پہ بیٹھا، زمین سے بیٹھ کے چیئر پہ بیٹھا، چیئر سے پھر کھڑا ہو گیا، پھر پہلے کھڑے ہو کے کھاتا، پھر ٹہل ٹہل کے کھانے لگا، تو کیسے چینج ہوا۔ مصنف کے اختلاف کا سبب تحریر کرنا ہے ہمیں کہ اسے کیوں پسند نہیں ہے یہ جو گراف اوپر جا رہا ہے، یعنی نیچے بیٹھا تھا آدمی، پھر چیئر پہ بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، پھر ٹہل ٹہل کر کھانے لگا، تو اس کے اوپر سوال ہے
تہذیبی گراہ کے اوپر جانے سے مصنف کے اختلاف کا سبب تحریر کیجیے، یعنی وہ کیوں اس کے خلاف گیا ہو، کیوں اس نے مخالفت کی، اس کا آپ کو سبب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال ہے بحر الکاہل اور ننھے منھے جزیروں کے مرادی معنی لکھیے۔ اب یہاں آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ مصنف نے بحر الکاہل اور ننھے منھے جزیرے کیوں کہا ہے، اس کے مرادی، اس کا مطلب نہیں پوچھا ہے، بلکہ کس کے لیے بحر الکاہل اور ننھے منھے جزیروں کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ کو وہ لکھنا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ کو جواب ملے گا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال ہے پٹھانوں کے کھانا کھانے کے طریقے میں اسلامی روایات تلاش کر کے لکھیے۔ یہ پٹھان جو کھانا کھاتے تھے ان کا کھانے کا اسٹائل کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، کیا ان کے طریقے میں اسلامی کلچر پایا جاتا تھا یا نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ کو کون کون سی بات تھی جو ہم کو سنت اور شریعت کے حساب سے بتائی گئی ہے کہ پٹھان اس طرح سے کھاتے تھے تو یہ سنت ہے، یہ کھاتے تھے یہ سنت ہے، یہ اسلامی طریقہ تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ چھٹا سوال ہے مصنف کو پٹھانوں کے کھانے کا انداز پسند آنے کی وجہ تحریر کیجیے۔ اب یہاں مصنف نے دسترخوان کے بارے میں تمام معلومات دی ہے، تو اس نے یہاں پہ پٹھانوں کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ کھانا کس طرح سے کھاتے تھے اور ان کو ان کے کھانے کا انداز کیوں پسند آیا، اس کی وجہ آپ کو لکھنا ہے۔ چھٹا سوال یہی ہے۔ ساتواں سوال بڑی خالہ کے کھانا تقسیم کرتے وقت پیش آنے والا واقعہ قلم بند کیجیے۔ اب بڑی خالہ جو یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا واقعہ بڑی خالہ کا کہ وہ کھانا کسی کو گھر میں دے رہی ہیں تو کس طرح سے دیتی تھی، وہ دینے کا انداز، اس کا تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا انداز کیسا تھا، اس واقعے کو قلم بند کرنا ہے آپ کو۔ وہی واقعہ جو بڑی خالہ کا ہے تو وہ پورا واقعہ کیا ہے، جو بھی 2 لائن ہے، 4 لائن ہے، 5 لائن ہے، جو کتاب نے دیا ہوا ہے، آپ اس واقعے کو کیا کرنا ہے، پورا ایز اٹ از آپ کو لکھ دینا ہے۔ یہ سوال نمبر 7 ہے۔ 8واں سوال کھانے کے تہذیبی عمل اور نیم وحشی عمل کے فرق کو واضح کیجیے۔ اب کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، کلچرل جو ہمارا کلچر ہے کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، تہذیبی عمل کیا ہے، اور نیم وحشی ہے نا، وحشی یعنی جو کاٹ پھاڑ کر اور چیر پھاڑ کر کھانے والا جو طریقہ ہے، اسی سے تھوڑا کم، نیم یعنی آدھا ہے نا، کون سا عمل ہے، اس نیم وحشی عمل کے فرق کو واضح کیجیے۔ آپ کو ان دونوں عمل کو اچھا طریقہ کون سا ہے، نیم وحشی طریقہ کون سا ہے، اس کے فرق کو واضح کرنا ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے، تہذیبی طریقہ یہ ہے، اور نیم وحشی طریقہ یہ ہے۔ ہاں آگے 9واں سوال دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے نا، کیا ہے، یہاں پہ پورا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے، ایک جملہ ہے آپ کے سامنے، کیا ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے نا، یعنی ہزاروں سال سے آ رہی جو ہماری پرمپرا ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، وہ اسی کو دکھلاتا ہے کہ آج بھی ہم ہزاروں سال سے ہمارے آبا اجداد، ہمارے دادے پردادے جتنے بھی لوگ تھے سب اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو سبق کے حوالے سے ثابت کرنا ہے، ہم نے اس زمانے کی باتوں کو بتانا ہے کہ کب سے یہ سلسلہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا شروع ہوا۔ سوال نمبر 10 آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے، سبق میں ذکر کیے گئے جسمانی اعضاء کے نام تلاش کر کے لکھیے۔ اب اس سبق کے اندر ہمارے باڈی پارٹس ہے نا، ہمارے باڈی پارٹس کون کون سے، کس ہمارے جسم کے کون کون سے حصوں کا نام اس کے اندر آیا ہے، ہم نے وہ تلاش کر لکھنا ہے نا، کہ کیا آیا ہے، کون سا باڈی پارٹ ہے، سر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، انگلیاں ہے کہ نہیں ہے، آپ کو وہ ان سبق میں آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، اس کے اندر سے سن کر سمجھ کر دھیان سے لکھیے گا، اوکے۔ یہاں پہ اب 11واں سوال ہے۔ 11واں سوال کیا ہے، صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے،
کیا ہے یہاں پہ دیکھو یہ بیان ہے نا، ڈبل انورٹیڈ کاماز کے اندر ہے، صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے، جملے کے مفہوم کو واضح کیجیے۔ اب یہاں دیکھو یہ 11 سوال میں جو اوپر لکھا ہے صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے، اس جملے کا مطلب بتانا ہے کہ کس کے لیے اور کیوں کہا گیا تھا، کہ یہ جملہ کیوں آپ کو واضح کرنا ہے، اپنے جملوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ذیل کے جملوں کے مطابق صحیح متبادل لکھیے۔ اب یہاں پر ایک ہمارا ڈیش جیس ہے نا، خالی جگہ پر کیجیے والا سوال ہے ہمارے سامنے، اور نیچے 3 آپشن ہے نا، اس آپشن کے اندر سے جو صحیح جو جواب ہے ہمیں اس ڈیش میں لکھنا رہے گا۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی، دسترخوان پر بیٹھتے ہی، دسترخوان پر بیٹھتے ہی کیا ہوتا ہے؟ پہلا آپشن ہے نفسا نفسی کی فضا بحال ہو جاتی ہے، دوسرا ڈارون کا نظریہ سچ نظر آنے لگتا ہے، تیسرا اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو یہ 3 میں سے کون سا آپشن صحیح لگ رہا ہے؟ ہم نے سبق کی بنیاد پر سبق میں کیا لکھا ہے کہ ہمیں دسترخوان پر بیٹھتے کیا محسوس ہوتا ہے، تو ان تینوں میں سے جو نزدیک ترین اور جو صحیح جواب ہے اس کو ہمیں لکھنا رہے گا۔ یہ الف ہو گیا۔ اب ہمارے سامنے یہاں پر با آئے گا، انگریزی کھانے کے طریقے میں 0۔ اب انگریزی کھانے کے طریقے میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، یہ آپ کے سامنے 3 آپشنس ہیں، 3 متبادل ہیں۔ پہلا متبادل کیا ہے؟ تہذیب و ثقافت کا رویہ ہوتا ہے، انگریزی کھانے کے طریقے میں تہذیب و ثقافت کا رویہ ہوتا ہے، یا مفاہمت اور رواداری کا رویہ ہوتا ہے، یا تیسرا جنگ و جدال کا رویہ ہوتا ہے۔ اب ان تینوں میں آپ کو کیا کرنا ہے، کون سا آپشن بالکل صحیح ہے آپ کو وہ لکھنا رہے گا، ٹھیک ہے۔ جیم، با کے بعد جیم سٹارٹ ہوتا ہے۔ جیم کیا ہے سوال؟ کسی شخص کے اصل کردار سے آشنا ہونا ہو تو، یعنی کسی بھی شخص کا اصل کردار، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس سے ہمیں شناسائی اس کے بارے میں جاننا ہو تو آگے کیا ہے؟ پہلا آپشن پلیٹ میں کھانے کی مقدار پر نظر رکھیں، دوسرا منہ سے نکلنے والی آوازوں پر کان دھریں، تیسرا کھانے کے دوران اس کی حرکات پر نظر رکھیں۔ یعنی کسی کا کیریکٹر آپ کو پتہ کرنا ہے تو ان تینوں میں سے کون سا آپشن ایک دم صحیح ہے کہ وہ یہ ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس شخص کا کیریکٹر کیسا ہے۔ جیم کے بعد آپشن نمبر دال ہے آپ کے سامنے، دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد مددگار کو بلانے کا مطلب ہے، یعنی دسترخوان پر آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کسی کو بول رہے ہیں بھائی ذرا یہ لا، ذرا وہ لا، ہاں بھائی یہ تھوڑا یہ کم ہو گیا، بھائی تھوڑا یہ دو، ہے نا، اس کا مطلب ہے 0۔ اب 3 آپشن میں کیا آپ کو صحیح لگتا ہے بتائیے؟ میزبان میزبانی کا حق ادا نہیں کر سکا، میزبان میزبانی کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کا مطلب میزبان یعنی جس کے ہم لوگ مہمان ہوتے ہیں، پہلا آپشن یہ۔ دوسرا آپشن دسترخوان پر کسی چیز کی کمی تھی، تیسرا آپشن مددگاروں نے کوتاہی برتی ہے۔ ان تینوں میں سے آپ کو کون سا آپشن صحیح لگتا ہے جس کے اندر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد مددگار کے بلانے کا مطلب یہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ تیسرا سوال، ذیل کے الفاظ کو لغوی ترتیب میں لکھیے، ہے نا۔ لغوی ترتیب یعنی ڈکشنری، ہے نا، ڈکشنری کے اندر کون سے الفاظ سب سے پہلے آئیں گے، اس کے بعد کون سا لفظ، اس کے بعد کون سا لفظ، اس کے بعد کون سا لفظ۔ اب یہاں 4 الفاظ یہ ہوئے ہیں۔ پہلا ہے وطن، یہ بھی واو سے شروع ہوا۔ دوسرا لفظ ہے وصف، یہ بھی واو سے شروع ہوا۔ تیسرا لفظ ہے واضح، یہ بھی واو سے شروع ہوا۔ اور چوتھا لفظ ہے وارد۔ اب آپ کو
یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان چاروں میں سے ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے کون سا لفظ پہلے آئے گا، اس کے بعد پھر دوسرا لفظ کون سا آئے گا، پھر تیسرا لفظ کون سا آئے گا، اس کے بعد چوتھا لفظ کیا آئے گا، آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ایک سوال ہے، ذیل سے غیر متعلق لفظ الگ کیجیے۔ یعنی یہاں 2 سوال ہیں، اس کے اندر تقریباً 8 الفاظ ہیں، ہر ایک کے اندر 4 الفاظ ہیں۔ اس میں جو ایسا لفظ آپ کو الگ کرنا ہے جو کیا ہے، جو ایک دم الگ ہے۔ 4 الفاظ ہیں، ان میں سے 3 ایک دم ایک جیسے ہیں، لیکن ہم لوگ ڈائریکٹلی پہلا آپشن شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس میں 4 الفاظ میں سے ایک کون سا لفظ غیر متعلق ہے، جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ پہلا لفظ ہے خوشیوں، دوسرا ہے بوٹیوں، تیسرا ہے جذبوں، اور چوتھا ہے غموں، ہے نا۔ پہلے 4 آپشن کے اندر کون سا صحیح آئے گا، یعنی کون سا ایک لفظ جو غیر متعلق ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، نکال دینا ہے نا۔ ہاں، اب یہاں پہ دوسرا لفظ ہے، دوسرے نمبر کا 4 الفاظ کون سے ہیں، سر و قد، دوسرا ہے وحشی، تیسرا ہے محبت، اور چوتھا ہے حریص۔ پہلا لفظ سر و قد، وحشی، محبت اور حریص، ان 4 الفاظ کے اندر کون سا لفظ کیا ہے جو ریلیٹڈ نہیں ہے، جو ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، وہ ایک لفظ کو کیا کرنا ہے، آپ کو الگ کر دینا ہے، صرف نکال دینا ہے بس۔ اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، آگے کے ساری جو سرگرمیاں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو جب ہماری کلاس شروع ہوگی، کیونکہ اس کو آپ کو بورڈ پہ سمجھانے کے لیے وقت لگے گا، انشاءاللہ اسے ہم آگے کمپلیٹ کریں گے۔ ابھی جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ جتنا صرف میں نے بولا ہے اتنا ہی اپنے کیا کیجیے گا، اپنے نوٹ بک کے اندر ان سارے سوالات کو لکھیے، اور اس کے جوابات پرانے ویڈیوز کے اندر سے آپ ایک بار دیکھ لو، پڑھ لو، سمجھ لو، اور ان کے جوابات کو لکھنا شروع کیجیے گا۔ تب تک کہ ہم لوگ یہاں پر آپ سے رخصت لیتا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔